اب یہ جو قربت ہے جس کے احساس سے ہم محروم ہیں اور ہم اللہ کے نہ قریب ہو رہے ہیں اور نہ اس کی دوستی اور ولایت سے ہم بہرہ یاب ہو رہے ہیں، جبکہ اس کی طرف سے دوستی اور ولایت اور قربت قائم ہے، مگر ہم دور ہیں۔ یہ دور کیوں ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ نفس نے ہمارے اندر مختلف اللہ سے دوری کے اسباب پیدا کر رکھے ہیں۔ نفس نے ایسی تہیں ہمارے اندر پیدا کر دی ہیں، ایسی لیئرز پیدا کر دی ہیں جو سبب بنتی ہیں ہمارے اس اللہ رب العزت کی قربت کے شعور کو دبانے کا، اس شعور کو دبا دیتی ہیں۔ شعور قربت ہے اللہ کی اور وہ ان تہوں میں جمی ہوئی ہے نیچے۔ وہ قربت اللہ کی قربت ایک عظیم خزانہ ہے، روحانی خزانہ ہے، اور یاد رکھ لیں خزانہ زمین پر ننگا کبھی کوئی نہیں رکھتا، خزانہ زمین کی دبیس تہوں کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مختلف ملکوں میں تیل برآمد ہوتے ہیں، سمندروں میں ہو یا صحراؤں میں ہو یا پہاڑوں میں ہو، تو کئی ہزار فیٹ نیچے کھدائی کرتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا، مگر جس کو بھی ملتا ہے وہ کھدائی سے ملتا ہے، جس کو بھی ملتا ہے کھدائی سے ملتا ہے، اور کھدائی کرنی پڑتی ہے، ڈھٹائی سے نہیں ملتا، ڈھٹائی سے نہیں ملتا، کھدائی سے ملتا ہے۔ خزانے ننگے کوئی نہیں چھوڑتا، سونا چاندی جواہر ہیرے جواہرات پیسہ کرنسی کوئی ننگا نہیں چھوڑتا، ہر کوئی خزانوں میں چھپا کے رکھتا ہے۔ تو اللہ کی قربت سے بڑا خزانہ کیا ہوگا، اللہ کی ولایت سے بڑا خزانہ کیا ہوگا؟ اس لیے انسان اس نے تیری زندگی میں اپنی ولایت اور قربت کا خزانہ ننگا نہیں رکھا، دبیس تہوں کے نیچے چھپا کے رکھا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے جس کو میری قربت کا خزانہ چاہیے وہ کھدائی کرے۔ کھدائی کو ریاضت اور مجاہدہ کہتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ راہ چلتے مل جائے اور زمین پر پڑا ننگا خزانہ مل جائے، ایسے تو تیل نہیں ملتا، اللہ کی قربت کا خزانہ کیسے ملے گا؟ سونا چاندی جو مختلف آپ کو جواہرات ملتے ہیں یا معادن ملتے ہیں، منرلز ملتے ہیں، سب زیر زمین بہت تہ میں جا کے ملتے۔ کوئلہ نہیں ملتا آپ کو، کوئلے جیسی چیز بھی ننگی زمین پہ نہیں ملتی، اس کے لیے بھی کانیں کھودنی پڑتی ہیں۔ سیمنٹ اس کو بھی کانے کھود کے ملتے ہیں۔ دنیا کا کوئی خزانہ اعلیٰ ہو یا عمدہ ہو یا ہلکا ہو، خزانہ جو بھی ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے کئی دبیز تہوں کے نیچے۔ اس کے لیے کھدائی کرتے ہیں تب وہ اس تک رسائی ہوتی ہے، کھدائی کے بعد ہی خزانے تک رسائی ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ کی قربت کا خزانہ ہے، اللہ کی معرفت کا خزانہ ہے، اللہ کی ولایت کا خزانہ ہے۔ یہ کیسے ننگا مل جائے گا؟ اس تک رسائی کیسے ہوگی بغیر کھدائی کے؟ سو اس کی کھدائی ہے، اس کھدائی کو مجاہدہ اور ریاضت کہتے ہیں۔ کھدائی کس چیز کی کرنی ہے؟ وہ تہیں ہیں، وہ غفلت کی تہیں جو اللہ سے دور کرنے والی، اللہ کے قربت کے شعور کو دبا دینے والی، اللہ کے قربت کے شعور کو ختم کر دینے والی وہ تہیں، ان کو ریاضت کے ذریعے ختم کرنا ہے، مجاہدے کے ذریعے ختم کرنا ہے۔ ان تہوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ یہ میں آج کی جو گفتگو ہے یہ تمہید ہو رہی ہے بدایت الہدایہ کی، کہ ہم اس میں کیسے داخل ہوں۔ امام غزالی نے جو سبق شروع کیا اس میں داخل ہونے کے لیے میں نے آج کی گفتگو میں فاؤنڈیشن بنائی ہے۔ آپ سمجھیں کہ بڑوں کی بات جو ہے وہ حویلی ہے، ہم اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں امام غزالی کی بات میں، پھر اس سے بڑی حویلی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئے گی۔ اس میں داخل ہونے سے پہلے کسی گلی میں سے بھی تو گزرنا ہوتا ہے نا باہر، تو کوئی سی گلی سے گزریں گے تو آپ کو دروازے پر لے جائے گی، دروازہ کھلے گا تو آپ اندر انٹر ہوں گے۔ وہ بڑوں کے گھر میں اندر انٹر ہونے کے لیے یہ ایک گلی سے گزار رہا ہوں آپ کو،
ہماری باتیں بس گلی کوچا اور گلی ہے، تاکہ دروازے تک جائیں اور بدایت الہدایہ، پھر ہدایت کا دروازہ کھلے، کیسے انٹر ہونا ہے، بس اس انٹری کا طریقہ بتا رہا ہوں، کل انشاءاللہ اس میں انٹر ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ان تہوں کا ذکر کر دیا ہے، لیئرز کا، جو جمی ہوئی ہیں، جس کے نیچے اللہ کی قربت اور ولایت اور معرفت کا خزانہ پڑا ہے، جس کا ہمیں شعور نہیں۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، لوگوں کے لیے کچھ خواہشات ہیں، ان خواہشات کی محبت کو 3 لفظوں پر زور دوں گا، وہ بڑی توجہ سے سنیں۔ کچھ خواہشات ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، ان خواہشات کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے۔ 3 لفظ ہیں، یہ مضمون اتفاق ہے اس طریقے سے جو ابھی جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں، یہ پہلے کبھی مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی بیان کیا ہو اس انداز کے ساتھ، تو توجہ سے آپ اس کو اندر اتار لیں۔ میں 3 لفظوں پہ ایمفسائز کر رہا ہوں، زُیِّنَ، دوسرا حب، تیسرا الشہوات۔ فرمایا کچھ شہوات ہیں، اس کو کہتے ہیں خواہشات، ان شہوتوں کی محبت تمہارے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ وہ شہوتیں کیا ہیں؟ من الذہب والفضہ، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، یہ اشارہ کافی ہے۔ اس میں سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں، اس کا اشارہ ہے مال و دولت کی طرف۔ مال اور دولت، سونا چاندی سمبولک ورڈز ہو گئے۔ والخیل المسومہ، اور نشان کیے ہوئے مارکڈ ہارس، گھوڑے، اس کا اشارہ ہے طاقت کی طرف، حکومت، سلطنت اور طاقت۔ گویا سونا چاندی مال و دولت کی خواہش، مال و دولت کی خواہش، دوسرا گھوڑے یعنی طاقت، حکومت اور سلطنت، عہدہ، منصب، پاورفل ہونا، پاور کی کسی سطح کی بھی پاور ہو، اس کی خواہش۔ ابھی لفظ خواہش ذہن میں رکھیں، پہلے مرحلے پر یہ بتا رہا ہوں۔ پھر والانعام، پھر مویشی، یہ لائف سٹاکس، یہ معیشت کی طرف اشارہ ہے، معیشت کے کئی ذرائع، اور والحرث، یہ زراعت کی طرف اشارہ ہے، کھیتی باڑی، فارمنگ، ایگریکلچر، یہ سارے ذرائع معیشت، اور مال و دولت، اور پھر مال و دولت کمانے کے ذریعے سلطنت، اور مال اور سلطنت کو حاصل کرنے کے مختلف ذرائع، اموال کے ذرائع معیشت، ذرائع اموال، وسائل دولت، وسائل سلطنت، یہ ساری چیزیں یہ انسانی زندگی میں، خواہ وہ کسی چھوٹے درجے کا کوئی عہدہ اور منصب ہے، افسر بننا ہے، اس سے بڑا افسر ہے، کوئی پراپرٹی ڈیلر بننا ہے، کوئی بڑا شہر کا سب سے بڑا پراپرٹی ڈیلر بننا ہے، سب سے بڑا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بننا ہے، کوئی بڑا طاقتور پوری دنیا میں کوئی ٹریڈر بننا ہے، کوئی بہت بڑا انڈسٹریلسٹ بننا ہے، کوئی بہت بڑا ایگریکلچرسٹ بننا ہے، جاگیردار بننا ہے، یعنی مختلف صورتیں ہیں۔ طاقت رکھنی ہے، مال رکھنا ہے، دنیا پر روب قائم ہو، دبدبہ قائم ہو، عزت ہو، ہر کوئی آپ کے سامنے جھکیں، تم بڑے کہلاؤ، فرعون بھی کہلاؤ، قارون بھی کہلاؤ، یہ ساری چیزیں چھوٹے درجے کی بھی ہیں، ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق اتنے درجے کی بھی خواہش کرتا ہے، بڑے درجے کی بھی ہیں۔ فرمایا یہ ساری خواہشات ہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان، ساز و سامان ہے، یہ ساری خواہشات ہیں۔ ان کو فرمایا الشہوات، ان کو شہوات کا نام دیا۔ اب شہوات سے پہلے ایک لفظ استعمال کیا، حب الشہوات، ان شہوتوں، شہوت کا معنی ہے خواہش، ذہن میں رکھ، شہوت کا کیا معنی ہے؟ کوئی بھی خواہش۔ یہ جو شہوتیں ہیں، رغبتیں، یہ رغبتیں ہیں، شہوات ایسی خواہش ہے، ذہن میں رکھ لیں، جو دل سے چمٹ جائے، جو دل سے چمٹ جائے، دل کو اپنے گھیرے میں لے لے، تو یہ رغبت ہو جاتی ہے، طلب بن جائے، زندگی کی طلب بن جائے، ایسی خواہش جو زندگی کی طلب بن جائے، ڈیمانڈ بن جائے، پیشن بن جائے، اسٹرانگ ڈیزائر بن جائے، جو آپ کے دل کو قابو کر لے۔
تو خواہش اگر اس درجے پہ ہو تو اس کو شہوت کہتے ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، یہ شہوت جنم کہاں سے لیتی ہے؟ یہ خواہش جو طلب ہے، رغبت ہے، یہ جنم لیتی ہے عام خواہش سے۔ کسی چیز کو دیکھا، کسی بڑے گھر کو دیکھا، کوئی کوٹھی دیکھی، بڑی کار دیکھی، کسی پاورفل شخص کو دیکھا، کسی کا عہدہ دیکھا، منصب دیکھا، کسی کی پرسکون زندگی دیکھی، عیاشی دیکھی، طاقت دیکھی، وغیرہ وغیرہ، جو کچھ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، ماحول، منظر زندگی کا دیکھا تو خواہش آئی، ایک خواہش پیدا ہوتی۔ اگر وہ محض خواہش خیال تک رہے، وہ خواہش صرف ایک خیال تک رہے، ایک تھاٹ رہے، ایک آئیڈیا رہے، محض ڈیزائر، جسٹ ڈیزائر رہے، تو اس کو کہتے ہیں الہوا، ہوا کہتے ہیں عربی میں ہوا۔ اور ہوا کی کا معنی ہے الہوا کا میل النفس الی الشہوہ۔ ہوا اس خواہش کو کہتے ہیں جو بندے کے اندر شہوت کا میلان پیدا کرے، یعنی ہوا اس ڈیزائر، اس خواہش کو کہتے ہیں جو دل پہ قابو پا لینے کا پوٹینشل رکھتی ہو، دل پر غلبہ پا لینے کی صلاحیت رکھتی ہو، اس کے اندر میلان اور رجحان ہو دل پر چھا جانے کا، دل کو اپنے کنٹرول میں لے لینے کا۔ جو خواہش یہ میلان اور رجحان رکھے شہوت کا، اس کو ہوا کہتے ہیں۔ گویا جو ہوا ہے یہ شہوت کا مصدر ہے، شہوت ہوا میں سے جنم لیتی ہے، اور ہوا کا مطلب ہے عام خواہش۔ عام خواہش ہر ایک کو پیدا ہوتی، کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں جو خواہش سے پاک ہو۔ اور ذہن میں رکھ لیں، محض خواہش رکھنا یا خواہش کرنا، اس میں کوئی برائی نہیں۔ اگر اچھائی کی خواہش، اگر خواہش اچھائی کی ہے، پازیٹیو ڈیزائر ہے، اٹ از فار اے گڈ، اچھائی کے لیے، فار گڈنس، اس میں کوئی برائی نہیں۔ انسان ہے تو خواہش بھی ہے، خواہشات ہوتی ہیں، اس لیے خواہش کو اللہ پاک نے برا نہیں کہا، اور اس کی وضاحت کر دی ہے کہ خواہش ہوا اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر یہ پوٹینشل ہے، صلاحیت ہے، وہ میلان رکھتی ہے، انکلینیشن رکھتی ہے اس چیز کی طرف، انکلینیشن کہ وہ دل پر چھا جائے گی۔ جب وہ خواہش دل پر چھا جاتی ہے، وہاں سے برائی شروع ہوتی ہے، وہاں سے بندہ پھسلنے لگتا ہے، وہاں سے بندہ ڈگمگانے لگتا ہے۔ جب خواہش تھی اس وقت تک بندہ اس کو اپنا بھی سکتا تھا، اس کو چھوڑ بھی سکتا تھا، اس کو بڑھا بھی سکتا تھا، اس کو پھینک بھی سکتا تھا۔ میں اس کو ایک اور لفظوں میں ایکسپلین کرتا ہوں، بڑا آسان ہو جائے گا۔ اگر بندہ طاقتور ہو تو وہ خواہش ہے۔ خواہش ایک ایسی آرزو، ایک ایسا خیال ہے، ایک ایسی تھاٹ ہے کہ جس پر بندے کا قابو ہے، بندے کا کنٹرول ہے اس پر، کہ اس کے لیے سٹرگل کرے، اچیو کر لے، چھوڑنا چاہے چھوڑ بھی دے، بودر نہ کرے۔ تو اگر خواہش بندے پر غالب نہ ہو تو پھر ہوا ہے، اور اگر خواہش بندے پر غالب ہو جائے، بندہ مغلوب ہو جائے، تو وہ شہوت ہے۔ بندہ طاقتور رہے تو وہ ہوا ہے، بندہ کمزور ہو جائے ہوا خواہش کے مقابلے میں تو سمجھے خواہش بڑھ کر شہوت بن گئی ہے، شہوت بن گئی ہے، یعنی اب اس کے دل میں رغبت آ گئی ہے، دل انوالو ہو گیا ہے اب، اور ہمہ وقت دل اس کو سوچنے لگا ہے، اس کی چاہت کی طرف چلا گیا، اور دل اب اس کو پا کر ہی آرام پائے گا، وہ چیز نہیں ملے گی تو دل بے آرام ہوگا۔ اگر وہ خواہش اس درجے تک چلی جائے اور دل کو بے چین کر لے، اور دل کی بے چینی کے ساتھ جڑ جائے، یا دل کے سکون کے ساتھ جڑ جائے، بے سکونی کے ساتھ جڑ جائے، تو دل پر قابو پا لے، تو ہوا اپنے درجے سے بڑھ کر شہوت بن گئی۔ اچھا، مطلقاً شہوت کو بھی اللہ پاک نے مطلقاً برا نہیں کہا، یہاں تک بھی، چونکہ یہاں تک بندے کے اختیار میں ہے کہ ریاضت کرے، اسے کمزور کر دے، ریاضت کرے اس پر کنٹرول پا لے، ریاضت کرے اس پر قابو پا لے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندے کا شعور کس وقت بیدار ہوا، یہ خیال کب آیا کہ میں مغلوب ہوتا جا رہا ہوں،
میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں، میں اپنی خواہشات کا غلام ہوتا جا رہا ہوں، میری خواہش میرے اوپر سوار ہوتی جا رہی ہے۔ بس یہ وہ لیول ہے جہاں بندے نے حد قائم کرنی ہے کہ بندہ خواہش پر سوار ہے یا خواہش بندے پر سوار ہے۔ اگر خواہش بندے پر سوار ہو جائے تو یہ شہوت ہے، اور اگر بندہ خواہش پر سوار ہے تو یہ ہوا ہے، اور اگر خواہش بندے پر سوار ہو جائے شہوت ہے تو وہ اچھی چیز کی بھی ہو سکتی ہے اور بری چیز کی بھی ہو سکتی ہے۔ بری چیز کی ہو گئی تو ہلاکت کی طرف لے جائے گی، وہ شہوت۔ اور اگر اس میں دوام آ جائے، وہ ہر وقت دائمی، صبح و شام، ہر وقت بندہ وہ شہوت بندے کے دل کو پکڑ لے اور وہ چھوٹے ہی نہ، اور ہر وقت چمٹ جائے، اس کے اندر جم جائے، تو وہ محبت ہے۔ میں نے کہا بندہ غالب تھا، سوار تھا، تو وہ خواہش تھی۔ اب خواہش بندے کے اوپر سوار ہو گئی تو شہوت ہو گئی، اور اگر وہ شہوت جم گئی دل میں، شہوت دل میں جم گئی کہ اب ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتی، اور اب بندے کے بس میں ہی نہیں رہا کہ اس سے ہٹ سکے، اور جم گئی ہے، رات دن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خلوت و جلوت میں وہی دھیان اب اس نے قابو کر لیا ہے، تو وہ محبت ہے۔ تو شہوت پر محبت کا رنگ چڑھ گیا، ہوا سے شہوت بنی، خواہش سے، اور شہوت پر محبت لگ گئی تو مضبوط تر ہو گئی۔ اب اللہ پاک نے قرآن مجید میں استعمال فرمایا حب الشہوات، جب شہوتوں کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ شہوت میں اس طرح گر جاتا ہے کہ اب وہ رات دن زندگی کے کسی لمحے اس سے جان ہی نہیں چھڑا سکتا، وہ اس کے ذہن پر، دل پر مسلط ہو جاتی ہے، اس کو خیال ہی یہی رہتا ہے کہ اب میں نے یہ حاصل کر کے چھوڑنا ہے، یہ لے کر چھوڑنا ہے، یہی کچھ کرنا ہے، وہ نہ ملا تو میں برباد ہو گیا، میں بے چین ہو گیا، سکون ختم ہو گیا، میرا کچھ بھی نہ بچا، میں ختم ہو گیا، اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ اب اس کی زندگی اسی کے ساتھ ہے۔ اگر اس طرح جم جائے تو گویا شہوت کو محبت نے گھیر لیا۔ اللہ پاک نے فرمایا حب الشہوات، کہ ان شہوتوں کی، کون سی؟ عورتوں کی، جو اپوزٹ سیکس ہے، عورتوں کی شہوت، بچوں کی، اولاد کی شہوت۔ اولاد کی شہوت سے مراد اولاد کی، ان کی بھلائی کی خواہش، یہ شہوت ہے۔ ان سے پیار، یہ شہوت تھی۔ ان کا اچھا سوچنا شہوت ہے۔ ان کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں، یہ شہوت ہے۔ ان کو دیکھ کر دل ٹھنڈا ہو جائے، یہ شہوت ہے۔ ان کو پلتا ہوا دیکھ کر ماشاءاللہ دل کو خوشی ملے، مسرت ملے، راحت ملے جان کو، یہ شہوت ہے۔ شہوت اٹ سیلف میں بتا دوں، نہ اچھائی ہے نہ برائی، اٹ سیلف نہ نیکی ہے نہ بدی، یہ ایک کیفیت ہے، یہ نفس کی ایک کیفیت ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے، اس کی منزل اچھائی کی طرف ہے تو اچھائی کی طرف لے جائے گی، برائی کی طرف ہے تو برائی ہلاکت کی میں ڈال دے گی۔ مگر اس شہوت اگر وہ اتنی غالب ہو جائے کہ محبت کہتے ہیں لزوم اور دوام کو۔ محبت کا معنی ہے سمجھ لیں علو، ظہور، لزوم اور دوام اور ثبات، یعنی اوپر غالب آ جانا، ہر وقت پکڑ لینا، جکڑ لینا، لازم ہو جانا، اس کے ساتھ چمٹ جانا۔ اگر یہ کیفیت اس شہوت کو مل جائے تو گویا محبت اور شہوت جمع ہو گئے، محبت اور شہوت جمع ہو گئے۔ جب شہوت کے ساتھ محبت جمع ہو کے ملٹی پلائی ہو جاتی ہے تو یہاں خطرات شروع ہو جاتے ہیں، یہاں وہ محبت فتنہ بننے لگتی ہے، آزمائش، بندہ اپنا بیلنس کھو دیتا ہے، پھر توازن کھو دیتا ہے، عدل اور انصاف کھو دیتا ہے۔ اور اب قرآن مجید نے کہا حب الشہوات کے اوپر ایک تیسرا لفظ زینا للناس حب الشہوات، کہ یہ جو شہوتیں ہیں ان کو اگر محبت گھیر لے اور وہ شہوتوں کی محبت بن جائے، اور پھر شہوتوں کی محبت اگر آراستہ ہو جائے، مزین ہو جائے، ان کو زینت مل جائے، وہ بڑی اٹریکٹیو بن جائیں، ڈیکورس بن جائیں، بڑی خوبصورت لگیں، بھا جائیں، تو گویا پہلے شہوت تھی، شہوت پر محبت چڑھ گئی، محبت پر زینت چڑھ گئی، آراستگی چڑھ گئی، ڈیکوریشن مل گئی، اٹریکٹیو ہو گئی۔ تو فرمایا جب تین چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو یہ تہیں بن جاتی ہیں، وہ تہیں بن جاتی ہیں کہ اللہ کی قربت کا حسن نظر نہ آنا چھوٹ جاتا ہے۔
اللہ کی قربت کا احساس چھوٹ جاتا ہے، اللہ کی قربت کا خزانہ بہت نیچے دب جاتا ہے انسان کی زندگی میں، شہوتوں کی تہوں کے اندر، کہیں بیویوں کی یا عورتوں کی شہوت، کبھی اولادوں کی شہوت، پوتے پوتیوں کی شہوت، پڑپوتے پڑپوتیوں کی شہوت، نواسے نواسیوں کی شہوت، خونی رشتوں کی شہوت، پھر سونے چاندی کی شہوت، پھر مال و دولت کی شہوت، امیری کی شہوت، پھر سلطنت کی شہوت، پھر منصب کی شہوت، پھر طاقت کی شہوت، حکومت کی شہوت، پھر زراعت کی شہوت، معیشت کی شہوت، آسانی آسائش کی شہوت، یہ ساری شہوتیں پردے بن جاتے ہیں، ان کے پردے ہیں، اور یہ پردے دباتے چلے جاتے ہیں، یہ تہ در تہ اللہ کی قربت کے احساس کو، اللہ کی ولایت اور قربت کے شعور کو دباتے چلے جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، ان کو چونکہ بندہ روکتا نہیں، تو ان کی خوبی یہ ہے کہ اگر روکے نہیں، کاٹے نہیں، تو بڑھتے چلے جاتے ہیں، درخت کی طرح۔ دیکھو ایک درخت ہے یا آپ کے گھر میں گارڈن ہے، اس کی شاخیں ہیں، آپ نے گرینری لگائی ہوئی ہے، تو اگر کاٹے نہیں تو وہ پھیلتی چلی جاتی ہیں شاخیں، جنگل کی طرح۔ درخت اگر کاٹے نہیں تو اس کی شاخیں نکلتی چلی جاتی ہیں، تو شہوت کا درخت بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر کاٹیں گے نہیں تو اس سے 100 شاخیں نکلیں گی، ان پہ پھل لگیں گے، یہ بڑھتا چلا جائے گا، تناور درخت ہو جائے گا۔ شہوت کا درخت، اس کو محبت کا پانی ملتا ہے، محبت کے پانی سے شہوتوں کا درخت تناور ہوتا ہے، اور شہوت ہر شخص کی زندگی میں ہے، کیا؟ خواہش۔ کبھی ایک سٹیج ہوتی ہے کہ ابتدا میں وہ خواہش جب تک بیلنس رہے جائز ہوتی ہے، جب وہ توازن کھو دے تو وہی جائز خواہش ناجائز بننے لگتی ہے۔ روزگار کی خواہش جائز ہے، جب آپ روزگار کو اتنا سوار کر لیں کہ مال و دولت کی وجہ سے حلال و حرام کا فرق مٹا دیں، ناجائز ہو گیا۔ عزت کی خواہش جائز ہے، مگر عزت دوسرے کی بے عزتی کا باعث بننے لگے، یا خود پسندی کا باعث بننے لگے، خود پرستی کا باعث بننے لگے، آپ کو اپنی عزت کے سوا سوجے ہی کچھ نہ، یہ شہوت بن گئی، حب الشہوہ، یہ منفی ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ اسی طرح ہر چیز کو مثال میں دیتے، راحت، خواہش ہے، راحت کی بری چیز نہیں ہے، مگر بندہ راحت کا غلام بن جائے کہ راحت کے بغیر رہ ہی نہ سکے، شکوہ جنم لے، اگر راحت نہ ملے تو شکایت جنم لے، تو وہ ختم ہو گئی، جواز ختم ہو گیا ناجائز کے دائرے میں۔ ہر خواہش اگر بری چیز کی نہیں ہے تو اصلاً جائز ہوتی ہے، مگر جب وہ حد کراس کرتی ہے اور شہوت کے دائرے میں داخل ہوتی ہے تو برائی کے رینج میں آ جاتی ہے۔ جب اس پر محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ اس پر فرمایا زینا، پھر اگر یہ آراستہ ہو جائے تو آنکھوں پر پردے چڑھ جاتے ہیں، بندہ اندھا ہو جاتا ہے، اس کو شعور ہی نہیں رہتا، اس کو شعور ہی نہیں رہتا کہ اللہ پاک کی قربت کتنی دور چلی گئی، میں اللہ کے حکم سے کتنا دور چلا گیا۔ نافرمانیوں کی تاریکی اسے نظر نہیں آتی، اپنی نافرمانی کا احساس نہیں ہوتا، اپنے ظلم کا احساس نہیں ہوتا، گناہ کر کے گناہ ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں کہ 3 قسموں کی تہیں چڑھ جاتی ہیں۔ شہوت کی تہیں تھیں، اوپر محبت کی تہیں چڑھی، پھر زینت کی تہیں چڑھی، آراستگی کی۔ تو یہ جو 3 قسموں کی تہیں، کیٹیگریز ہیں، لیئرز کی، یہ ساری جب ملتی ہیں تو اللہ کی قربت کا احساس ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنی بندگی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق اور ولایت کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور بندہ اللہ سے دور چلا جاتا ہے۔ اور ہدایت کی ابتدا کیا ہے؟ ہدایت شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ جو چیز آج ہم نے بیان کی، اس کا شعور بیدار ہو جائے کہ میں اللہ سے دور ہو گیا ہوں، اللہ میرے قریب تھا، اللہ میرے قریب ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی اور قریب نہیں ہوگا۔ اللہ کی قربت کا احساس ہو جائے کہ میں دور ہوں اللہ سے، مجھے کس کس شے نے دور کر رکھا ہے، کیا کیا اسباب بنے ہیں مجھے اللہ کی قربت کے احساس سے محروم کرنے کے اور اللہ سے دور کرنے کے۔ جب یہ احساس ہو جائے اور بندہ سوچے کہ اب دوری کیسے ختم ہوگی، تو سمجھیں اس کی زندگی میں ہدایت کی ابتدا ہو گئی۔ اس کو عربی میں بدایت الہدایہ کہتے ہیں، کہ یہ احساس پیدا ہو جانا کہ کیسے اللہ کی دوری ختم ہو اور کیسے اللہ کی قربت مجھے نصیب ہو اور میں بھی اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ اس احساس کی بیداری کو بدایت الہدایہ کہتے ہیں، کہ اب ہدایت کی ابتدا ہو گئی۔ یہ اس کا ذکر کر دیا، تو کل انشاءاللہ ہم بدایت الہدایہ، جس پر آج بات کو ختم کر رہے ہیں، کہ ہدایت کی ابتدا کیسے ہوئی
اور کیسے بندہ اس میں داخل ہوتا ہے، اگلا سبق انشاءاللہ امام غزالی کے الفاظ کے ساتھ کل شروع کریں گے۔